ہم سکسیس کی جس طرح ہم بات کریں تعلیم کی، علم کی، سکسیس کی، جاننا چاہوں گی علم اور تعلیم کا کیا فرق ہے؟ تعلیم کو اگر اکثر دیکھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں ڈگری کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے کہ یہ آنرز کر کے نکلا ہے تو اس کے پاس تعلیم ہے تو پھر اس کے پاس سکلز بھی ہوں گی، سکلز ہے تو یہ کامیاب ہے، یہ معیار ہماری سوسائٹی میں سیٹ کر دیا گیا. علم کہاں پر آتا ہے یہاں پر؟ اچھا دیکھیے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ دوسرا پوائنٹ اسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے. رابرٹ کیوساکی کہتا ہے کہ علم وہ ہے جو آپ کو کوئی فائدہ دے. وہ کہتے ہیں ہماری یونیورسٹی کالجز سکولز میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ آپ کو صرف رٹا لگواتی ہے، یادداشت میں چیزیں جاتی ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں اس سے کوئی ثمر یا فائدہ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں اس کے لیے وہ جو لٹریسی ہے ایک نئی لٹریسی کا ورڈ متعارف کرواتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو فائنینشل لٹریسی بھی ہونی چاہیے، پیسہ نفع نقصان کا تصور بھی سمجھ آنا چاہیے کہ زندگی میں پیسہ کمانا اور خوشحال ہونا بڑا ضروری ہے کامیابی کے لیے. وہ کہتے ہیں ان جرنل کوئی دنیا کا بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ پیسہ ایک اہم چیز ہے، پیسہ کمانا بڑا ضروری ہے، اوپر والا ہاتھ ہونا بڑا ضروری ہے، خوشحالی بڑی ضروری ہے. خوشحالی آپ کو من پسند زندگی کی طرف لے کے جاتی ہے، خوشحالی آپ کو دینے والا ہاتھ بناتی ہے، خوشحالی آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے، خوشحالی آپ کو مجبوری کی طرف نہیں لے کے جاتی، خوشحالی آپ کو بے بسی سے بچاتی ہے، خوشحالی آپ کو بتاتی ہے کہ خواہش ہے تو پوری بھی ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے خوشحالی فائنینشیل لٹریسی کا نہ ہونا ہمارے علم تعلیم کے نظام سکول کالج یونیورسٹی میں بالکل ہی نہیں ہے. ہم بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں، ان کو امیر ہونا نہیں سکھاتے، اور پھر ساری زندگی امیر سے نفرت کرنا بھی سکھا دیتے ہیں. جو آپ نہیں بن پاتے، آپ کی جب وہ خواہش حسرت میں بدلتی ہے تو حسرت نفرت میں بدل جاتی ہے. وہ حسرت نفرت میں بدلنے کی وجہ سے کہیں اندر آپ امیر ہونا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ امیر کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. اب سائیکالوجی کا رول ہے، لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں ویسا آپ بن نہیں پاتے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا فرم بلیو ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو امیر ہوتے ہیں وہ قسمت کی وجہ سے امیر ہوتے ہیں، قسمت کی وجہ. حالانکہ پیچھے پورا ایک فلسفہ اور فلسفی ہوتی ہے. آپ کی اطلاع کی لرز ہے کہ پراسپیرٹی پہ دنیا میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ 86,000 کتابیں، 86,000 کتابیں ملینین مائنڈ پہ. اور وہ لوگ جو گرو کرتے ہیں، وہ لوگ جو آگے بڑھ جاتے ہیں 80-20 رول پہ کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ 20% لوگوں کے پاس ہے. 80% دنیا کی ویلتھ 20% لوگوں کے پاس کیوں ہے؟ اس پہ ریسرچ موجود ہے. اور 86,000 کتابیں، آپ کسی کتابوں کی دکان پہ چل جائیے جہاں پر گورے کی کتابیں موجود ہیں، ریڈنگ پہ، ورائٹی پہ. سیلف ہیلپ کی کتابوں میں آپ کو پراسپیرٹی کے موضوع پہ کتنی کتابیں ملیں گی جو آپ کی فائنینشیل لٹریسی کو امپروو کرتی ہیں. رابرٹ کیوساکی کہتا ہے کہ ہمیں بچوں کو فائنینشیل لٹریسی ضرور دینی چاہیے. وہ لوگ جو پیسے کی کشش رکھتے ہیں ان کے اندر ایک میگنیٹزم ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ کہیں نہ کہیں چل کے آ ہی جاتا ہے، اپرچونٹیز آنے لگ پڑتی ہیں، ان کے کام ہونے لگ پڑتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں مٹی سونا بن جاتی ہے، بعض کے ہاتھ میں سونا بھی مٹی بن جاتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے امپائر کھڑی کی، اگلی نسل اس سونے جیسی امپائر کو مٹی بنا کے ضائع کر دیتی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں مٹی آئی لیکن انہوں نے سونا بنا کے دکھا دیا. ہمیں ماننا پڑے گا یہ کہیں نہ کہیں سوچ کا، مائنڈ کا، اپروچ کا اور ایک ایٹیچیوڈ کا ڈیفرنس ہے. سو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے جو بلٹ ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ بلٹ ہوتا ہے فائنینشیل لٹریسی سے. آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، رابرٹ کیوساکی کہتا ہے پیسہ کبھی جاب سے زیادہ نہیں آتا. نوکری کرنے والا بندہ کبھی ایکسٹرا آرڈنری پیسہ نہیں کما سکتا. اگلی بات ایک اور وہ کہتا ہے اگر وہ کما لے وہ دل کا پھر تنگ رہتا ہے. پیسہ کمانے کے بعد بھی اس کے پاس پیسہ خرچنے کا حوصلہ اکثر نہیں ہوتا. اکثر دیکھنے میں آیا کہ نوکری سے خوشحال ہونے والے لوگ بھی دل کے تنگ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے نوکری کی ہوتی ہے، جاب کی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے پیسہ ہمیشہ آپ کے پاس زیادہ تب آتا ہے جب آپ کاروبار کرتے ہیں. چھوٹا سا کاروبار ہی ہو لیکن کاروبار آپ کو ریٹرن میں اتنا پیسہ دیتا ہے کہ آپ کا جگرا بن جاتا ہے، حوصلہ بن جاتا ہے. یہ بلیو کہ بہت سا کمایا جا سکتا ہے، یہ بلیو بہت بڑا بلیو ہے. جاب میں یہ فیلنگ ہی نہیں آتی، پورا مہینہ گزرنا ہے تو پھر آپ کو سیلری ملنی ہے. کاروبار کرنے والے کے کوئی بھی ٹائم کسی بھی وقت میں پیسہ آ سکتا ہے، ادھر ڈیل ہوئی ادھر پیسہ آیا. تو وہ کہتا ہے پیسہ، زیادہ پیسہ آپ کے پاس 4 طریقے سے دنیا میں پیسہ کمایا جاتا ہے. پہلا جاب ہے، دوسرا سیلف امپلائمنٹ ہے جسے سروسز کہتے ہیں، ڈاکٹر، وکیل، ایک انجینئرنگ کی کنسلٹنسی، ایک کارپوریٹ کی کنسلٹنسی ہو سکتی ہے. تیسرا سورس وہ کہتا ہے بزنس ہے، اور چوتھا سورس وہ کہتا ہے ایسٹس ہیں.
وہ کہتا ہے زیادہ پیسہ خوشحالی آپ کی زندگی میں آتی ہی تیسرے اور چوتھے سورس سے. اچھا یعنی بزنس کرنے سے زیادہ پیسہ آتا ہے اور خوشحالی آتی ہے, اور چوتھا ایسٹس بنانے سے آپ کی زندگی میں زیادہ خوشحالی آتی ہے. اور وہ ڈفرنس بیان کرتا ہے لائبلٹی اور ایسٹس کا. لائبلٹی جاب لائبلٹی ہے, کریں گے نہیں تو پیسہ نہیں آئے گا. ایسٹس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود بخود آپ کو پیسہ دے دیتی ہیں. رینٹ اس کی ایک بڑی بہترین مثال ہے, یا کوئی بزنس آٹو کی شکل میں کہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, آپ نے پیسے کی شکل میں انویسٹ کیا اور آٹو آپ کو پیسہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے خوشحالی اور پیسہ آتا ہی بزنس سے اور ایسٹ سے آتا ہے. پیسہ کبھی آپ کے پاس جاب سے, آج تک دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی بلینئر ایکسٹرا آرڈنری جس نے پیسہ کمایا ہے وہ جاب سے نہیں کمایا. فراڈ ہو سکتا ہے کوئی, جاب سے بندہ بہت ایکسٹرا آرڈنری پیسہ کبھی نہیں بنا سکتا. اچھا قاسم علی شاہ کی مزید موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اسٹے موٹیویٹڈ.